السلام علیکم فرینڈس۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم شروع کر رہے ہیں کچھ سوالوں کے جواب، یعنی جو روزمرہ کے سوال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا جواب کیا ہوتا ہے وہ آج ہم اس ویڈیو میں شروع کر رہے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ قرآن و حدیث میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ کوئی ایسا پہلو نہیں جسے اسلام نے نامکمل چھوڑا ہو۔ بس ہمارے پاس اتنی صلاحیت ہونی چاہیے جو ہمیں ہر مسئلے کے حل تک پہنچا دے۔ قرآن مجید میں ہر شے کا علم موجود ہے۔ یہ کتاب حدیث کی محتاج نہیں، مگر ہم جیسے کم علم لوگ اس کلام مجید کو سمجھنے کے لیے حدیث کے محتاج ہیں۔ ہم جیسے کم علم لوگ، کیونکہ قرآن کا ترجمہ، قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں جو ہے حدیث کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح حدیث فقہ کی محتاج نہیں، مگر ہم جیسے کم علم لوگ حدیث کو سمجھنے کے لیے فقہ کے محتاج ہیں۔ لغت میں فقہ کا جو معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے شق کرنا، یعنی کھولنا۔ فقہ چونکہ ہمیں ہر مسئلے کا حل کھول کر بتاتا ہے، اس لیے اسے فقہ کہتے ہیں۔ فقہ کا مطلب ہر مسئلے کے حل کو کھول کر بتانا، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں بھی دین میں تفقہ حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تفقہ مطلب سمجھ بوجھ، تفقہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی تفقہ حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب قرآن میں کہاں موجود ہے؟ تو قرآن کی یہ آیت ہے، اس کو پڑھتے ہیں۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، ٹھیک ہے۔ اس میں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 122، پارہ 11، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے ترجمہ؟ پس ایسا کیوں نہ ہو کہ مومن کہ ہر طبقے سے ایک جماعت نکلے تاکہ دین میں تفقہ حاصل کرے۔ ایک جماعت نکلے، کیا کر سکے؟ وہ تفقہ حاصل کر سکے۔ تو اس میں نے کیا بتایا، جس طریقے سے قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں حدیث کی ضرورت پڑتی ہے نا ہم لوگ کو، اسی طریقے سے پھر حدیث کو سمجھنے کے لیے فقہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ فقہ کا معنی ہوتا ہے کھول کر سمجھانا ہر مسئلے کو۔ تو ہم ڈائریکٹ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، بلکہ ہمیں حدیث کی ضرورت پڑتی ہے، پھر فقہ کی ضرورت پڑتی ہے، اور دین میں کیا تفقہ حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، مومن کو۔ اب حدیث شریف میں بھی تفقہ فی الدین یعنی دین میں سمجھ بوجھ کو بہت بڑی سعادت فرمایا گیا ہے، جو کہ بخاری شریف کتاب العلم میں حدیث پاک ہے۔ حدیث شریف یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث شریف میں، اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے تفقہ فی الدین، جس کے ساتھ ہی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اسے کہتے ہیں تفقہ فی الدین، یعنی دین میں سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ چیز سمجھ میں آ گئی، جس کو بھی اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے کیا ہوتا ہے؟ تفقہ فی الدین، تفقہ فی الدین یعنی دین میں سمجھ بوجھ۔ اب ایمان کی تعریف کیا ہے؟ سوال نمبر 1 کیا ہے؟ ایمان کی تعریف کیا ہے بتا دیجیے۔ تو ایمان لغت میں تصدیق کرنے کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ ایمان لغت میں، یعنی جو معنی ہوتے ہیں، میننگ ہوتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ تصدیق کا معنی ہوتا ہے یعنی سچا ماننے کے لیے، سچا ماننے کو کیا کہتے ہیں؟ لغت میں ایمان کہتے ہیں۔ اب یہ کچھ کتابیں ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں حدیث کی۔ ایمان کا دوسرا لغوی معنی کیا ہے؟ لغوی مطلب دوسرا میننگ کیا ہے؟ امن دینا۔ کیا دینا؟ امن دینا۔ چونکہ مومن اچھے عقیدے اختیار کر کے اپنے آپ کو دائمی یعنی ہمیشہ والے عذاب سے امن دیتا ہے، اس لیے اچھے عقیدوں کے اختیار کرنے کو ایمان کہتے ہیں۔ تو جو مومن ہوں گے، جو مسلمان ہوں گے، وہ کیا کریں؟ وہ کیا ہوں گے؟ اگر وہ گنہگار ہوں گے تو وہ عذاب کے بعد کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ اپنے کیا ہوگا ان کا؟ گناہوں کی سزا کے بعد کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ لیکن جو کافر ہوں گے وہ ہمیشہ کے لیے کہاں رہیں گے؟ جہنم میں رہیں گے۔ مسلمان ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے، اگر گنہگار ہوں گے تو سزا کے بعد جنت میں جائیں گے۔ اب امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ فتاوی رضویہ جلد 29 صفحہ 254 پر فرماتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بات میں سچا جاننے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو صدق دل سے ماننا ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مقرر یعنی اقرار کرنے والا اسے مسلمان جانیں گے، جبکہ اس کے قول یا فعل یا
حال میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا انکار یا تکذیب یعنی جھٹلانا یا توہین نہ پائی جائے۔ اگر یہ پائی جاتی ہے جھٹلانا کسی قول یا فعل حال کو تو وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ اب ضروریات دین میں سے اللہ کی وحدانیت، انبیاء کی نبوت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، نماز، روزے، حج، جنت، دوزخ، عذاب قبر، قیامت میں اٹھایا جانا اور حساب و کتاب لینا وغیرہ ہے۔ تو اس میں جو ہے ایمان میں یہ سب چیزیں ہیں، ان سب کو ختم نبوت، نماز، روزے، حج، جنت، دوزخ، عذاب قبر، قیامت میں اٹھایا جانا کیا ہے، حساب و کتاب وغیرہ لینا کیا ہے، یہ ایمان میں شامل ہے۔ اب پروردگار کو اللہ میاں کہنا کیسا ہے؟ تو ہم جو اللہ میاں کہتے ہیں تو وہ کہنا کیسا ہے وہ اب ہم دیکھیں گے اس میں۔ تو سوال نمبر کیا، اللہ میاں کہنا کیسا ہے؟ تو جواب اس کا کیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے میاں کا لفظ ممنوع ہے نا، ممنوع ہے نا، منع ہے، اللہ کو ہم میاں نہیں کہہ سکتے۔ فتاوی رضویہ جلد 14 صفحہ 614 پر امام اہل سنت شاہ مولانا امام احمد رضا خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے میاں کا اطلاق نہ کیا جائے، یعنی نہ بولا جائے، اللہ تعالیٰ کو میاں نہ بولا جائے، کہ وہ 3 معنی رکھتا ہے۔ کتنے معنی رکھتا ہے وہ؟ 3 معنی رکھتا ہے۔ ان میں 2 معنی رب العزت کے لیے محال یعنی مشکل ہیں، یعنی ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتے۔ میاں کا مطلب یعنی آقا ہو گیا، شوہر ہو گیا، مرد ہو گیا، مرد عورت میں زنا کا دلال، لہٰذا اطلاق ممنوع ہے، یعنی بولنا منع ہے، اللہ تعالیٰ کو میاں بولنا منع ہے۔ دیکھیے میں نے 3 آپ کو بتا دیا، اللہ میاں ہرگز ہرگز نہ کہیں، کہ یہ بولنا کیا ہے، منع ہے۔ اب بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کو اوپر والا کہتے ہیں، تو اوپر والا کہنا کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اوپر والا کہنا کیسا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے لفظ اوپر والا بولنا ممنوع، یہ بھی بولنا ممنوع ہے، اللہ میاں بھی بولنا ممنوع ہے۔ اللہ میاں کا میں نے بتا دیا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ 3 معنی نکلتے ہیں، کہ اس لفظ سے اس کے لیے جہت یعنی سمت کا ثبوت ہوتا ہے۔ اگر ہم اوپر والا کہیں گے اس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اوپر کی طرف ہے نا، تو یہ کیا ممنوع ہے، بولنا منع ہے۔ اللہ تعالیٰ سمت سے پاک ہے، ٹھیک ہے، اس کی ذات جہت یعنی سمت سے پاک ہے، جیسا کہ شرح العقائد نمبر 60 پر علامہ سعد الدین تفاتہ زانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مکان میں ہونے سے پاک ہے، اور جب وہ مکان میں ہونے سے پاک ہے تو جہت سے بھی پاک ہے، اسی طرح اوپر اور نیچے ہونے سے پاک ہے۔ جب وہ مکان سے پاک ہے، ٹھیک ہے، تو اوپر نیچے سے بھی کیا ہے، ہونے سے کیا ہے، پاک ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سمت سے پاک ہے۔ اس کے بعد فتاوی فیض الرسول جلد 1 صفحہ 2 پر ہے کہ اگر کوئی شخص یہ جملہ اوپر والا بلندی اور برتری کے معنی میں استعمال کرے، یعنی کس لیے استعمال کرے؟ بلندی کے لیے اور برتری کے لیے اگر استعمال کرے، ہے نا، تو اس پر کیا ہے، حکم کفر نہ لگائیں۔ اگر وہ اس لیے استعمال کرتا ہے اوپر والا کس لیے استعمال کرتا ہے؟ بلندی کے لیے، بہت بڑا یا برتری کے لیے، مگر اس قول کو برا ہی کہیں اور قائل کہنے والے کو اس سے روکیں، ہے نا، کہنے والے کو، قائل کہتے ہیں کہنے والے کو، اس سے روکیں، اگر وہ کہتا ہے تو اس کو روکیں، ٹھیک ہے، کہ ہے نا، اگر وہ کہتا جاتا ہے تو کیا ہے، اس کو روکیں، اگر اس نے اس لیے کہا ہے کہ برتری کے لیے اور بلند کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں دیکھیں دوران درس سے نماز یا قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ اگر درس ہو رہا ہو، وعظ و نصیحت ہو رہی ہو، اس کے دوران ہم قرآن پڑھنا یا نماز پڑھنا کیسا ہے، وہ اب ہم دیکھیں گے اس میں۔ تو اگر درس سے قرآن جاری ہو تو کوئی نفل نماز یا قرآن مجید پڑھنا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب جو ہے یہ ہے، جب درس قرآن ہو، وعظ و نصیحت کی بات ہو رہی ہو تو اس علم مجلس میں بیٹھ کر درود پاک تلاوت کرنا اور دیگر جو ورد ہیں وہ پڑھے جائیں، خاموشی اور توجہ کے ساتھ درس و بیان سنا جائے۔ تیسری سمجھ میں آ گئی، جب بھی درس بیان ہو رہا ہو تو آپ اس کو سنیں، نہ کہ قرآن یا نماز پڑھیں۔ اس سے ایک نقصان یہ ہوگا، نقصان اب کیا ہوگا، ایک وقت میں 2 کام کرنے سے درس و بیان کی طرف توجہ نہیں رہے گی۔ اگر دونوں کام کرتے ہیں، سن بھی رہے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں نماز، توجہ تقسیم ہو جائے گی، یعنی نماز کی طرف بھی جائے گی اور قرآن کی اس میں درس کی طرف بھی جائے گی۔ یاد رہے کہ علم کی مجلس میں حاضر ہونا، ہے نا، علم کی مجلس میں جو ہے حاضر ہونا بہت بڑی عبادت ہے۔ علم کی مجلس میں حاضر ہونا کیا ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ حدیث میں کیا ہے، قوت القلوب جلد اول صفحہ نمبر 257 پر حدیث ہے کہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم کی مجلس میں حاضر ہونا 1000 رکعت نماز، 1000 بیماریوں کی عیادت اور 1000 جنازوں میں شرکت کرنے سے بہتر ہے۔ اگر علم کی محفل چل رہی ہو، اس میں اگر شرکت فرما لی تو اس کا جو ثواب ہوگا وہ 1000 رکعت نماز سے زیادہ، 1000 بیماریوں کی عیادت سے زیادہ
اور ہزار جنازوں میں شرکت کرنے سے بہتر ہے۔ کسی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پڑھنے سے بھی؟ فرمایا کیا قرآن بغیر علم کے نفع پہنچا سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قرآن جو ہے بغیر علم کے نفع پہنچا سکتا ہے۔ جب ہمیں علم ہی نہیں ہے تو پھر ہم کیسے دوسرے کو نفع پہنچا سکتے ہیں، خود کو نفع پہنچا سکتے ہیں؟ تو طبرانی معجم الکبیر اور مجمع الزوائد میں حدیث شریف نقل ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خیر کی بات سیکھنے یا سکھانے ہی کے لیے مسجد جائے تو اس کا ثواب اس حاجی کی طرح ہے جس کا حج مکمل ہے۔ اگر کوئی شخص مسجد میں خیر کی بات سیکھنے یا سکھانے کے لیے، علم کی بات، نماز کا طریقہ، یہ سب جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں خیر کی بات سکھانے کے لیے مسجد میں جا رہا ہے تو اس کا جو ثواب ہے اس حاجی کی طرح ہے جس کا حج کامل ہے، یعنی جس کا حج مکمل ہو چکا ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ علم حاصل کرنا سب سے افضل عبادت ہے۔ علم حاصل کرنا وہ کیا ہے؟ سب سے افضل عبادت ہے۔ تو اس ویڈیو میں اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں ہم آگے کے سوال جواب پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔